السلام علیکم۔ 21ویں صدی میں اردو نعت کا ادبی اسلوبی جائزہ۔ اس عنوان میں 21ویں صدی کا ذکر ہے جس کے صرف 22 برس پورے ہونے کو ہیں، لیکن ادب زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہوتا ہے، کیونکہ ادبی روایت کا سارا سرمایہ ادبا و شعراء کے تخلیقی عمل میں اجتماعی شعور کی بدولت مستقبل کی تمام تخلیقی نگارشات پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو لوازمہ یا میٹر 2001 سے اب تک منظر عام پر آیا ہو وہ 21ویں صدی ہی کی نمائندگی کر رہا ہو۔ ظاہر ہے شعراء کی تخلیقات برسوں میں تدوین کے مراحل سے گزرتی ہیں۔ ایسی صورت میں 21ویں صدی کے تباہ شدہ شعری سرمایہ کو پیش نظر رکھیں تب بھی اس میں ماضی کے متون کی شمولیت کا امکان ختم نہیں ہوتا۔ دوسرا لفظ ہے اسلوبی، اسٹائلسٹک، جس کی کچھ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اسلوب کسی لکھاری کا وہ طرز تحریر ہوتا ہے جس میں تخلیقی ادب کا ایسا جوہر ہو جو کسی دوسرے لکھاری یا لکھاریوں سے اسے ممتاز کرے۔ شعری دنیا میں اپنا اسلوب بنانے والے شعراء کی تعداد بہت کم ہے، تاہم یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک متن ٹیکسٹ کے اشعار کا تقابلی مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کس شاعر نے اس متن کو کس زاویے سے اپنی تخلیقی دانش کا حصہ بنایا ہے، اور اس تقابلی جائزے سے ہم دونوں شعراء کے طرز اظہار کو اسلوب کا نام دے دیں۔ اس کی مثال کے لیے صرف ایک شعر غالب کا اور ایک شعر حسن بریلوی کا حاضر ہے۔ غالب کہتا ہے کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ حسن بریلوی کہتے ہیں کہ دل کو ہم سمجھا بجھا کے لائے جانا سے حسن، دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے گیا۔ دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا۔ تو اس سے دونوں شعراء کے اسلوب کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ ان دونوں اشعار میں مضمون کی یکسانیت کے باوجود شعری بنت میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن دونوں اشعار میں دل کی بے قراری اور محبوب کے قدموں میں پہنچنے کی شدید آرزو دوریز ہے۔ ان اشعار میں اسلوب کی انفرادیت اور اظہار و بیان کی مترشح ہونے والی خیال افروزی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ نعتیہ شاعری اسلام کے اساسی مطالبے، اس پر ذرا غور کیجیے گا، نعتیہ شاعری اسلام کے اساسی مطالبے یعنی رسول مرکزیت کو اجاگر کرنے کا وسیلہ ہے۔ رسول مرکزیت کا خیال رکھیے گا۔ اس لیے اس شعری عمل میں چند خیالات و احساسات کو شعری پیکر ہی میں ڈھالا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اپنی حد درجہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبیوں کے ذکر سے دنیا کو اسلام کی جانب متوجہ کرنے کا جذبہ شعروں میں ڈلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سوری کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے معجزات کے ذکر سے اشعار جگمگائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی التماس کی جاتی ہے۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو شعری پیکر میں ڈال کر آپ کی یکتائی ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالات کی نامساعدت کے ذکر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں استغاثہ پیش کیا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے ذکر سے شعری متن تخلیق کیا جاتا ہے۔ اہانت رسول کے خلاف شعری زبان استعمال کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نعتیہ شاعری انہی چند موضوعات کی زوریزی سے عبارت ہے۔ شعری اصناف کے حیاتی تنوع میں بھی شعراء اپنی انفرادیت قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مضمون آفرینی سے بھی کچھ انفرادی رنگ ظاہر کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثلا کبھی تو شعراء عمل کی راہیں سجانے اور دلوں کو گرمانے کے لیے صاف اور بے لاگ الفاظ میں کہتے ہیں بڑے چلو بڑے چلو، لیکن جب اسلوب کی انفرادیت کا ملکہ حاصل ہوتا ہے تو شعر میں ندرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے احسان اکبر نے سفر حجاز کے ذکر میں کیسی ہنرمندی سے کام لیا ہے۔ سفر حجاز کا قافلہ میرا موسموں سے جدا چلا، جہاں باد شرط کی شرط ہو وہ تو سیدھی بولہبی ہوئی۔ شرط اور شرط کہہ کر شاعر نے تجنیس تام کی سند بھی بڑے سلیقے سے برتی ہے۔ شرط بمانی سازگار اور موافق، اور شرط بمانی لازمہ کے الفاظ سے شعر کا معنیاتی دائرہ بھی بڑا وسیع ہوا ہے۔ ساتھ ہی شاعر کے اسلوب کی ترفگی بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ اسلوب کی ترفگی ظاہر کرنے کے لیے بے شمار اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث اس مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ شعری دنیا میں حیاتی اصناف جتنی بھی اصناف آئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ نعت میں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، جن کا تذکرہ انہوں نے تفصیل سے کر دیا ہے۔
ہمارے فرازت رضوی نے، ان حیات کا نام لوں گا تو وہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں یہاں غزل کی حیات میں نعتیہ متون کے صرف چند نمونے پیش کر کے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے اہم موضوع ہے حب رسالت کا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس موضوع کو بہت سارے لوگوں نے اپنے، لیکن انجم رومانی نے کمال کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک عشق ہے اگر، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ اور صوفی تبسم کہتے ہیں کہ جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگی، جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے۔ یہ دیکھیے اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، وہی بات ہنسی ہیں۔ اور ہمارے ڈاکٹر ریاض مجید کہتے ہیں کہ دل و مزاج کے پیدائشی اویسی ہیں، ہم اہل جذب یہ نسبت ازل سے رکھتے ہیں۔ کیا کہنا؟ دل و مزاج کے پیدائشی اویسی ہیں، ہم اہل جذب یہ نسبت ازل سے رکھتے ہیں۔ ان تینوں اشعار میں ایک ہی مضمون کے مختلف لونی عکس یعنی شیڈز ہمیں نظر آتے ہیں۔ مدینہ کی محبت دراصل مکین مدینہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے مدینہ کے حوالے سے بات کی ہے اور وہاں پہنچنے کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ہمارے حافظ نور احمد قادری کا ایک شعر بہت مجھے پسند آیا، آپ بھی سنیے کہ نور جب دل میں بس گیا طیبہ، نارسائی بھی مجھ سے ہار گئی۔ نور جب دل میں بس گیا طیبہ، نارسائی بھی مجھ سے ہار گئی، یہ ہے۔ اور اب دیکھیے ختم نبوت کے حوالے سے شہزاد مجددی کہتے ہیں کہ شاہ کونین نے فرما دیا ہے لا نبی بعدی، عقیدہ اس لیے رکھتے ہیں ہم ختم نبوت کا۔ آفتاب مستر اس کو کہتے ہیں کہ ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اس میں آپ کو وہ نظر آ جائے گا شعر کس کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ یہ چند مثالیں تھیں، اور آزاد نظم میں بھی بہت کمال کیے یعنی اسالیب سامنے آئے ہیں۔ عبدالعزیز خالد کہتے ہیں کہ تو کہ موضوع مضامیر زبور، تیری توصیف کا کس ابن بشر کو مقدور، عجز اظہار و بیاں کا کرے اقرار زباں، جو تیری شان کے شایع ہوں وہ الفاظ کہاں، تیری تصویر کشی سے معذور، فانی انسان کا فن، اے خداوند سخن، ہو ادا جس سے تیرا زمزمہ وہ ساز کہاں، طلع البدر علینا کی وہ آواز کہاں، کعب و حسان کا وہ سرمدی انداز کہاں، نطق کا قافیہ سر منزل مانی میں ہے تنگ، کوئی محرومی سی محرومی ہے، ماشاءاللہ تیرے دربار میں دارائی بھی محکومی ہے، اب بتائے گی تجھے صبح ابد ہی تنہا، اے حبیب دلجو کتنا محبوب ہے تو، کی گئی تیری ستائش تیری مدحت کتنی، آیت گل بدنی اے رسول مدنی۔ استغاثہ ہے، یہ ظہور نظر نے استغاثہ پیش کیا۔ رسول اکرم بزرگ کو برتر خدا سے کہیے کہ ہم جو اس کی فضیلتوں کو بشارتوں کو بھلا چکے ہیں، محبتوں کو عنایتوں کو نوازشوں کو لٹا چکے ہیں، ہمیں پھر اپنی فضیلتیں دے، بشارتیں دے، محبتیں دے، عنایتیں دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی بات مانتا ہے، تمام دنیاؤں سب جہانوں میں آپ سے بڑھ کے کوئی پیارا نہیں خدا کا، کوئی دلارا نہیں خدا کا، خدا سے کہیے رسول اکرم۔ یہ استغاثہ ہے۔ شبنم روانی کہتے ہیں کہ ان کی دہلیز چھو کر جو پتھر تھا پل بھر میں پارس ہوا، ان کے ہاتھوں سے جو ہاتھ بھی مس ہوا، چاند تاروں نے اس ہاتھ پر بیعت شوق کی، اس زمین پر وہی ہاتھ سایہ رہا، یہ فلک بھی اسی کا کنایا رہا، جس نے دیکھا انہیں اس کی بینائی کے واہمیں دھل گئے، اس پہ آفاق کے سب برق کھل گئے، جس نے مانا انہیں اپنے پیکر میں شہر یقین ہو گیا، جس نے چاہا انہیں اس کو چاہا گیا، اس کی دہلیز تک ہر دراہا گیا۔ ہمارے ماشاءاللہ جازِ قریشی کے دو چار اشعار کہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میرا ذکر ضرور کر دیا کرو۔ تو تیرے سب حرف، انتقال ہو گیا ان کا، تیرے سب حرف اجلے ستاروں کی تحریر بن کر چمکتے رہے، شب نگاروں کے کرنوں کے تائے جھپٹتے رہے، تیری گویائی تازہ گلابوں کی خوشبو بنی، اور شعور سماعت سے پتھر کا سینہ دھڑکنے لگا،
تیری آواز تھی روشنی کا سفر، برف پگھلی تو سورج چمکنے لگا، تیری چھاؤں میں زخمی بدن آ گئے، تو نے دریا میں پیسے شجر رکھ دیے۔ حفیظ طیب نے بہت اچھی سی حرفی لکھی ہے، سی حرفی کا ایک بند سن لیجئے۔ نام خدا سے سلسلہ زمزمہ درود کا، منزل ذات کا پتہ نور و ظہور مصطفیٰ، روح و رواں کی ہے صدا۔ یہ روح رواں پڑھتے ہیں غلط ہوتا ہے، تو انہوں نے صحیح استعمال کیا، روح و رواں کی ہے صدا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آزاد نظم کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، میں کہاں تک پیش کروں، عزیز الدین خاکی پریشان ہو جائیں گے۔ وقت حالانکہ جتنا فراست رضوی نے لیا، اگر میں اتنا لوں تو ابھی وہ شروع ہی نہیں ہوا ہے میرا مقالہ۔ عزیز بھائی اگلا سیشن تیار ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک شاعرہ ہیں حمیرہ راحت، انہوں نے مواجہہ شریف پر حاضری دینے کی کوشش کی اور ظاہر خاتون کی حیثیت سے روک دی گئیں، تو انہوں کا ایک بہت ہی کمال کی نظم آئی ہے، کہتی ہیں، وہ میں دو تین لائنیں سناؤں گا۔ کہتی ہیں تمہاری حد یہیں تک ہے، اب یہ مکالمہ سنیے، تمہاری حد یہیں تک ہے، وہ عورت جس کے چہرے پر فقط آنکھیں ہی دکھتی تھیں، بہت مغرور لہجے میں مجھے سمجھا رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سمجھا رہی تھی تمہاری حد یہیں تک ہے، پھر اس نے خود ہی کہا، میں شرطی ہوں مگر میں بھی نہیں، اس کی سنہری سبز آنکھوں میں عجب غمناک سی گہری نمی جاگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو میرے سامنے دیوار تھی، میں اس پہ اپنے ہاتھ رکھ کر رو پڑی، آقا میرے آقا، میں عورت ہوں مگر اس میں میری اپنی خطا کیا ہے؟ کمال کی رہے، کتنی زبردست یہ بدل۔ بس میں اصل میں اردو کی نعتیہ شاعری میں اسلوب کی امتیازی صورتیں بہت سی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے اس تذکرے کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں۔